بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو جو 3 سیٹیں ان سے چھینی گئی تھیں اور دوبارہ گنتی ہوئی اور دوبارہ گنتی میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ سیٹیں مل گئی ہیں۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سازی کے حوالے سے جو بڑا اعلان کیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول زرداری نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ ایسی پریس کانفرنس ہے کہ جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو ووٹ دے گی۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وزارتیں نہیں لیں گے، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر کے لیے آصف زرداری امیدوار ہوں گے، اور اسی طریقے سے چیئرمین سینٹ کے لیے بھی ہم اپنا امیدوار دیں گے اور اسپیکر کے لیے بھی امیدوار دیں گے، اور 2 صوبوں میں بلوچستان میں اور سندھ میں حکومت بنائیں گے، اور باقی جو گورنرز ہیں وہ گورنرشپ بھی لیں گے۔ آئینی عہدے سارے لیں گے، لیکن جس پر سب کی نظریں ہیں کہ جی اگر حکومت بنتی ہے تو ان حالات میں اتنی کمزور حکومت ان معاشی مشکلات میں، چونکہ پتہ ہے کہ جیسے جیسے عدالتوں سے الیکشن کمیشن ہفتہ 10 دن 2 ہفتے ان معاملات کو پینڈنگ رکھ لے گا، الٹیمیٹ معاملات ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ریورس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ریورس ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر حکومت کیسے بچائی جائے گی؟ چونکہ وہ ادھر سے ریورس ہوگا تو عمران خان کو سپورٹ ہو رہی ہوگی، تو پھر کس طریقے سے، اور عمران خان نے تو پھر ہر 6 مہینے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ عوام کو بے وقوف بنائے کہ بھی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، جب صدر آپ اپنا بنوائیں، جب آپ 2 صوبوں میں حکومت لیں، جب آپ اسپیکر اپنا بنائیں، جب آپ چیئرمین اپنا بنائیں، تو پھر اور گورنر اپنے بنوائیں، تو پھر آپ کو ذمہ داری بھی لینی پڑے گی، حکومت کی پھر جو ذمہ داری ہوگی وہ آپ کو لینی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے کہا کہ ان کی جماعت وفاقی حکومت میں عہدے لینے میں دلچسپی نہیں رکھتی اور خود کو وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل نہیں کرتا، چونکہ آئینی اور قانونی طور پر آپ اس دوڑ میں نہیں شامل ہو سکتے تھے۔ آپ کی تو ٹوٹل 60 سیٹیں ہیں، 60 سے بھی کم ہیں، اور آپ کس طریقے سے اس دوڑ میں شامل ہو سکتے تھے؟ اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف شامل ہو سکتی تھی، اور جو فارم 45 میں ان کی سیٹیں ان سے چھینی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ اگر تو وہ ہماری عدالتیں اس کے اوپر کچھ جلد ایکشن لے لیں تو وہ تو 1 ماہ کے اندر کلیئر ہو جائے گا، نہیں تو یہ معاملہ چند ماہ میں کلیئر ہو جائے گا، تو الٹیمیٹ پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ جائے گی، اور قوم پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، تو اب دے دیں مینڈیٹ، یا پھر اصل مینڈیٹ کے لیے آپ ساتھ دیں تو الٹیمیٹ آپ کا ووٹ بچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، آئینی عہدے سارے لیں گے، تو اس سے کیا کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے صدر کا لیا ہے تو وہ نون لیگ کے ووٹوں سے ہی آپ صدر بنیں گے نا۔ اب باقی آپ نے اگر نون لیگ کے ووٹوں سے آپ نے صدر بنوا لیا، آپ نے اسپیکر بنوا لیا، تو پھر بات تو ختم ہو گئی، پھر آپ قوم کو کیا سمجھتے ہیں؟ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، حکومت میں عہدے لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور خود کو وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل نہیں کرتے، پی پی کا وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے پاکستان کو مستحکم کریں، پی پی کے پاس وفاقی حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے ہم سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے نون لیگ کے۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون یا پی پی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی سیاسی جماعت نتائج قبول نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی آج بھی سیاسی فیصلے نہیں کر رہی، پاکستان کی عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے، آئینی عہدے لینے کا ہمارا حق ہے، وہ ہمارا حق ہے۔ حق کیوں ہے؟ کہ آپ نے نون لیگ کو وزیر اعظم کا ووٹ دینا ہے۔ جب آپ نون لیگ کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے اور آئینی عہدے آپ کے پاس ہوں گے تو پھر آپ اپوزیشن میں کیسے بیٹھیں گے؟ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ اپوزیشن بھی فرینڈلی ہماری ہو، حکومت بھی ہماری ہو، تو پھر تو آپ حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں گے تو وزیر اعظم برقرار رہے گا نا، آپ اپوزیشن بینچوں پہ جیسے بیٹھیں گے تو وہ تو فارغ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بھلے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، وہ عدالتی اپنی جنگ بھی لڑے گی، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے آج پیپلز پارٹی، کل تک جو بلاول کہتا تھا کہ شیر کا راستہ روکنے کے لیے مجھے ووٹ دیں، آج اگر وہ خود شیر کا ساتھ دے رہے ہیں تو جب مینڈیٹ نہیں مانا جا رہا، جن کا مینڈیٹ بنتا تھا ان سے چھینا گیا ہے، تو پھر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی نئے الیکشن کی طرف جانے دیں۔ ریاست کے لیے سب سے اہم چیز انتخابات، جمہوریت اور حکومت کے علاوہ تو اور کوئی چیز اہم نہیں ہے۔
تو آپ پھر لیں فیصلہ، یا پھر آپ تسلیم کریں کہ بھئی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کے پاس بھی تو فارم 45 ہے نا، تو آپ تسلیم کریں اور آپ کہیں جی کہ ان کو مینڈیٹ دیں اور پھر اس کے بعد ان کو حکومت بنانے دیں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ کہیں کہ عمران خان ہمارے ساتھ کمپرومائز کرے، وہ 16 مہینوں کا جو کچھ آپ کی حکومت نے اور سندھ میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کو بھول دیں، تو عمران خان کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا کوئی وہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ عمران خان اپوزیشن میں بیٹھ جائے گا، چند مہینوں کی بات ہے، آئین اور قانون کے مطابق چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی بات کی، جبکہ جو MWM ہے، مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ بیٹھنے کی بات کی ہے وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے حکومت سازی کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ حکومت سازی کے لیے ہم پاکستان تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب میں MWM مجلس وحدت المسلمین جبکہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف اور چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن نے کہا کہ مرکز اور پنجاب میں MWM کے ساتھ حکومت بنائیں گے جبکہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائیں گے۔ مجھے خان صاحب نے یہ اہم ذمہ داری دی ہے کہ مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطے قائم کروں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کچھ کور کمیٹی کے حوالے سے خان صاحب نے بتایا ہے اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ بانی PTI نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ رؤوف حسن نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کے مجرم کو ملک پر مسلط کر رہے ہیں۔ بانی PTI کا پیغام ہے کہ جو انتخابات جیتتا ہے اسے حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور حکومت بنائیں گے اور بانی PTI نے عامر ڈوگر کو قومی اسمبلی میں چیف منتخب کیا ہے۔ انٹر پارٹی انتخابات جتنی جلدی ہو کر کروائے جائیں گے، KP میں ہم حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ساتھ جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ PTI کی جانب سے خیبر پختونخوا میں اتحاد کا پیغام ملا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ پارٹی میں مشاورت کے بعد جواب دیں گے، لیکن ہم غیر مشروط اتحاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تیار ہیں اور ہر صورت جو ہے وہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد سینیٹر علی ظفر، ایڈوکیٹ حامد خان اور عمیر نیازی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ ہم چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے اور 99% امیدوار ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے لوگوں کو 20 سے 25 کروڑ روپے آفر دی جا رہی ہے، لیکن یہ پارٹی سپورٹڈ امیدوار ہیں، ان کی خرید و فروخت خلاف آئین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فری اینڈ فیئر انتخابات کے لیے کوشش کی، لیکن پہلے ہمارے امیدواروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور 5 دنوں کے اندر 3 سزائیں دی گئیں۔ پیغام دیا گیا کہ خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل جا چکے ہیں، آپ کسی اور طرف ووٹ دیں، لیکن ہماری جماعت نے نشان کے بغیر لیڈرشپ جیلوں میں ہونے کے باوجود مینڈیٹ دیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں، بلوچستان میں 4 سیٹیں جیتی ہیں، پنجاب میں 115 سیٹیں جیت چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 16 اور خیبر پختونخوا میں 44 سیٹیں جیتی ہیں، لہٰذا عوام کے ووٹ کا احترام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے ووٹ کی گنتی کریں، جو نتائج ہیں تسلیم کریں گے۔ اب اس مینڈیٹ کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور کو نامزد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے نام کا اعلان بھی جلد کریں گے۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ انٹر پارٹی انتخابات بھی بہت جلد ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف حکومت سازی کے لیے تیار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو 3 سیٹیں جماعت اسلامی کے پاس تھیں خیبر پختونخوا میں، 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے 3 امیدواروں کو ہرا کے جماعت اسلامی کو دی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ تھا کہ جو مینڈیٹ ہے خیبر پختونخوا کی عوام کا یا ووٹرز کا، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کھلا مینڈیٹ دیا ہے۔ اب وہ جماعت اسلامی کے جو امیدوار جیتے تھے، تو یہاں تو ہم نے دیکھا کہ حافظ نعیم نے خود جو اپنی سیٹ ہے وہ دے دی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں بنتا، فارم 45 کے مطابق PTI جیتی ہے تو ہم کیوں لیں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ جماعت اسلامی کو بھی سیٹیں دی گئیں PTI کے اگینسٹ، اور انہوں نے واپس کر دی PTI کو۔ یہاں پر کیا ہوا کہ خیبر پختونخوا میں باجوڑ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ P کے 21 کے سرکاری نتیجے کے مطابق کامیاب جماعت اسلامی کے امیدوار سردار خان کی جیت ہار میں تبدیل ہو گئی۔ دوبارہ گنتی کے بعد PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اجمل خان 16,712 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار سردار خان 8,128 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ آج اچانک جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، علی امین گنڈا پور کو عمران خان کا رشتہ دار نہیں ہے جس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، وہ وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے جو خیبر پختونخوا کے ہیں۔ لیکن
جب مریم نواز کی جانب سے اور باقاعدہ جو ہم خیال صافی ہیں ان کی جانب سے خیبر پختونخوا میں دھاندلی کی بات کی گئی، تو اسی وقت الیکشن کمیشن یہ تسلیم کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی سے جو 3 سیٹیں لی گئی تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا، اور وہ کوئی کم مارجن سے نہیں جیتے، ہاف کا فرق تھا۔ جماعت اسلامی کے پاس 8128 تھی، پی ٹی آئی کے پاس 16712 تھے، اور جتوا جماعت اسلامی کو دیا گیا تھا جو واپس پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ گئی۔ اسی طرح پی کے 20 میں بھی ابتدائی نتائج میں جماعت اسلامی کے امیدوار مولانا وحید گل جو کامیاب ہوئے تھے اب وہ ہار گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار زیب خان انور زیب خان 12903 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار 6869 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ اس سے پہلے پی کے 17 میں جماعت اسلامی کے امیدوار جیتے تھے اور اب وہ دوبارہ گنتی میں ہار گئے تھے۔ اب یہ 3 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں مزید مل گئی ہیں، ایک پہلے ملی تھی، 2 آج ملی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی بات کی خیبر پختونخوا میں، اور پاکستان تحریک انصاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ہی سیٹیں تھیں، لیکن جب دے دی گئیں پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا، وہیں پہ جماعت اسلامی کے یہ سیٹیں بھی لے لی گئیں۔ اب ہو سکتا ہے مجلس وحدت المسلمین والی بھی سیٹ واپس ہو جائے، چونکہ وہ اس وجہ سے نہیں واپس ہو سکتی کہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے، اور پی ٹی آئی نے ان کے مقابلے میں قریب بھی کوئی نہیں تھا۔ اب میرے خیال میں تو عمران خان کو چاہیے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کی بات کریں، ان کی جو 16-17 سیٹیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے واپس ہوں گی اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ڈیفینیٹلی پلان ہے اور وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ جس بہانے اچھا اب اگر جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں بھی ہوتا تو آزاد وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں، یہ اتحاد ہے صرف ریزرو سیٹوں کے لیے، اور اگر وہ حکومت سازی کی طرف جائیں گے، اگر جانے یا اپوزیشن کی طرف ہے تو وہ اپنے آزاد کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ خیبر پختونخوا کی حد تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کو 3 مزید سیٹیں مل گئی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس مزید آپشنز بھی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔